بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان کا عدل۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ دو عورتیں کہیں جا رہی تھیں، ان کے ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی تھا۔ راستے میں اچانک بھیڑیے نے ان پر حملہ کیا اور ایک کا بیٹا چھین کر لے گیا۔ دونوں عورتیں دوسرے بیٹے کے بارے میں جھگڑا کرنے لگیں جو بچ گیا تھا۔ بڑی عورت نے چھوٹی عورت سے کہا، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے۔ نہیں، بھیڑیا تیرا بیٹا لے گیا ہے، چھوٹی نے کہا۔ پھر وہی دونوں نے اپنا فیصلہ کرانے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں تو آپ نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی زندہ لڑکا بڑی عورت کا ہے اور بھیڑیا چھوٹی عورت کے بیٹے کو لے گیا۔ پھر وہ عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں۔ حضرت سلیمان نے کہا، میرے پاس چھری لاؤ، اس زندہ لڑکے کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر چھوٹی عورت نے کہا، اللہ تم پر رحم فرمائے، یہ اس بڑی کا بیٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سن کر چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چھوٹی عورت نے لڑکے کے ٹکڑے کرنا گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ اسی کا لڑکا تھا اور اس کی ماں ہی اپنے بیٹے کا تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعریف کی کہ اللہ نے اسے فیصلے کا الہام کہا تھا۔ اسی زمانے میں ایک قوم کی بھیڑیں دوسری قوم کے انگوروں کی بیلیں کھا گئیں۔ بھیڑیوں اور انگوروں کے مالک فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے فیصلہ دیا کہ انگوروں کے مالک کو اس کے انگوروں کی قیمت ادا کر دی جائے۔ وہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاں سے نکل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزرے۔ تو انہوں نے دونوں سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ ان دونوں نے بتایا کہ یوں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا معاملہ میرے پاس آتا تو میں یہ فیصلہ کرتا کہ بھیڑیں انگوروں کی مالک کے سپرد کر دی جائیں۔ وہ بھیڑیں کے دودھ اور پیدا ہونے والے بچوں سے فائدہ اٹھائیں، حتیٰ کہ بھیڑوں کے مالک ان کی بیلوں کی اصلاح کریں اور پہلی حالت تک بیلیں تیار کر کے ان کو سپرد کریں، پھر اپنی بھیڑیں واپس لے لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان کی اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ وہ پہلا فیصلہ ختم کر دیا۔ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے اپنے رب سے 3 چیزوں کا سوال کیا۔ اللہ نے انہیں 2 چیزیں دے دیں اور تیسری کے بارے میں ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے لیے ہوگی۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ میرا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو۔ اللہ نے انہیں یہ عطا کر دیا۔ دوسرا سوال کیا کہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اللہ نے یہ بھی دعا قبول فرما لی۔ تیسرا فیصلہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ کوئی اپنے گھر سے صرف اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک صاف ہو جائے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ یہ چیز اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ انگوروں کی بیلیں چننے کا واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت
سلیمان علیہ السلام اور ان کے باپ داؤد علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب بھی وہ کھیتی کے متعلق فیصلہ کر رہے تھے، جب قوم کی بکریاں اس میں چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے وقت حاضر تھے، پس ہم نے وہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا اور ہم ایک کو داؤد اور سلیمان ہم نے حکمت اور علم سے نوازا۔ آپ کی وفات۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بارے میں حضرت عبدالرحمن بن زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا کہ جب تجھے میرے بارے میں فوت کرنے کا حکم ہو تو مجھے اطلاع کرنا۔ وہ ایک دن آپ کے پاس آیا اور کہا، اے سلیمان علیہ السلام، مجھے آپ کے متعلق حکم مل گیا ہے اور آپ کی تھوڑی سی زندگی باقی ہے۔ آپ نے شیاطین کو بلایا جنہوں نے آپ کے لیے شیشے کا ایک محل تیار کیا، اس کا کوئی دروازہ نہ تھا۔ آپ وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے اور اپنی لاٹھی سے ٹیک لگا لی۔ پھر ملک الموت اندر آیا اور آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ 52 سال زندہ رہے اور آپ نے 40 سال حکومت کی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے رجام نے 17 سال حکومت کی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کی سلطنت پارا پارا ہو گئی۔ جزاک اللہ۔